کیونکہ ضرورت صرف 2 ٹائم کا کھانا ہے. تو جس غریب کے پاس 2 ٹائم کے کھانے کے پیسے ہیں وہ ایسے ہاتھ بولو نہیں کر سکتا. سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے ہو؟ احادیث میں جس کو ایک ضرورت کہا گیا ہے وہ ایک اور چیز ہے. سر چھپانے کے لیے جگہ ہو آپ کے پاس, جس کو گھر کہا جاتا ہے. گھر ایسا ہو کہ جو صحت کے لیے نقصان دہ نہ ہو, جو صحت کے لیے نقصان دہ نہ ہو. کیا مطلب؟ کون سا گھر صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے؟ نمبر 1, اتنی تنگ جگہ ہے کہ ایک دوسرے کی پھوڑے پھنسیاں جب جا رہے ہیں نا آپس میں, خارش کا کوئی بیمار ہے تو اس کی خارش بھی دوسرے کو لگ رہی ہے, اس میں الگ کوئی واش روم نہیں ہے, ظاہر ہے گندگی ہوگی, پھر لیٹنے کی جگہ نہیں ہے, اتنا چھوٹا نہ ہو گھر. دوسری بات یہ کہ ایسی جگہ پہ کہ جہاں دھوپ اور ہوا کا انتظام نہ ہو. سن لائٹ انسان کو ایک صحت مند لائف گزارنے کے لیے ضروری ہے. بعض گھر ایسے کہیں بنے ہوئے ہیں کہ اندھیرا ہی اندھیرا, اس میں روشنی آتی نہیں ہے, بچے بیمار ہوں گے اس میں آپ کے. کہیں سے تھوڑی سن لائٹ کا انتظام ہو اس میں. تیسری بات یہ کہ ہوا گزرتی ہو. ایسی جگہ بنا دیا گرمیوں میں تندور بنا ہوا ہے وہ, اور ہوا کی وینٹیلیشن کا کوئی انتظام ہے ہی نہیں. یہ 3 چیزیں جس گھر میں پائی جائیں کہ بھئی ہوا, صاف ہوا گزر سکتی ہو, پھر سن لائٹ کا دھوپ کچھ نہ کچھ روشنی اس میں آتی ہو, اور کچھ کشادگی ہو اس میں کہ آرام سے پاؤں پھیلا کے سو سکیں, واش روم الگ ہو, کچن الگ ہو. تو یہ گھر کی بیسک ضرورت ہے. چاہے یہ کرائے پہ ہو, اپنا ہونا اس میں ضروری نہیں ہے. رات کو جب آپ سوتے ہو تو مچھر سے بچنے کا انتظام ہو, کیونکہ اس کے بغیر سو نہیں سکتا. مچھر تو دن میں سو جاتے ہیں, رات میں ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے. تو اگر وہ ہم کمرے میں ہوں گے, وہ ہمارے کمرے میں, تو بھائی تو دن میں سو گیا ہے, اب ہمیں تو سونے دے, تو ہمیں سونے پھر نہیں دیتا. جب سوئیں گے نہیں تو دماغ خراب ہوگا انسان کا. تو یہ وہ بیسک ضرورت ہے کہ اگر کسی کے پاس اس لیول کا کرائے کا بھی گھر موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب گھر کی ضرورت اس کی پوری نہیں ہو رہی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں یہ تو ہمارے ملک میں صاف ہوا تو ہے ہی نہیں, کراچی میں تو کسی کے گھر میں صاف ہوا نہیں آتی. تو بھائی صاف ہوا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹروں کی تحقیق کے مطابق آکسیجن کا لیول اس میں اتنا ہو اور نائٹروجن اتنی ہو, یہ وغیرہ وغیرہ. صاف کا مطلب جسے عرف میں صاف سمجھا جاتا ہے, ورنہ تو صاف ہوا تو اب پوری دنیا سے ہی ختم ہو رہی ہے. تو یہ تھوڑا بہت انتظام اگر کسی کے پاس ہے تو گھر کی ضرورت اس کی پوری, بول لو شاباش, پوری ہوگا. اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس گھر نہیں ہے, رہنے کی جگہ نہیں ہے. اس سے آگے جتنا جائیں گے وہ غریبیاں ہیں. وہ کیا ہے؟ غریبیاں. اس کی تو پھر کوئی انتہا ہے ہی نہیں. میں نے ساؤتھ افریقہ بھی گیا تھا, وہاں کیپ ٹاؤن, ابھی میرا جانا نہیں ہوا لیکن لوگوں نے بتایا مجھے, کیپ ٹاؤن میں اربوں روپے کے لوگوں کے بنگلے ہیں. جو دنیا کے بڑے بڑے کروڑپتی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے گھر بنا لیتے ہیں کیپ ٹاؤن میں, اربوں روپے کے, اتنے بڑے بڑے اور اتنے لگژری. لیکن کہتے ہیں اکثر کمبختوں کا رہنا نصیب نہیں ہوتا ان میں, اکثر رہ سکتے ہی نہیں ہے. وہ اتنی عمریں ان کی ہو جاتی ہیں بناتے بناتے کہ پہلے ہی نللہ ہو جاتا ہے. ایک آدھ دفعہ آتے ہیں ربن کاٹنے, گھر کا افتتاح ہوا, بس افتتاح کے 2 دن کے بعد انا للہ ہو گیا. 50-50 میں تھا نا کہ پنجاب سے کراچی ٹرین آ رہی ہے. پہلے زمانے میں ٹرینیں بہت لیٹ ہوا کرتی تھیں, ویسے تو اب بھی ہوتی ہیں لیکن پہلے بہت زیادہ ہوتی تھی. تو اس میں یہ دکھایا گیا تھا کہ اسکول کے بچے لاہور سے ٹرین میں بیٹھے چھٹیاں گزارنے آ رہے ہیں کراچی
گرمیوں کی چھٹیاں. تو جب کراچی پہنچے ہیں نا تو بچے بڑے ہو چکے تھے, سمجھ رہے ہیں, بچے بڑے ہو چکے تھے اور ان کی پینٹیں چڑیاں بن چکی تھیں. اور ایک جوان آدمی بھی بیٹھا تھا لاہور میں ٹرین میں, جب وہ کراچی پہنچا تو وہ بوڑھا ہو چکا تھا. تو اس نے کھڑکی سے ہاتھ باہر نکالا, بیٹا کراچی آ گیا ہے؟ انہوں نے کہا آ گیا ہے, یہ کہا اور اس کا انتقال ہو گیا. یعنی وہ اپنی زندگی کے ایام پورے کر چکا تھا. تو یہ کامیڈی ہوتی تھی پہلے, ابھی تو چھچور پنے کے بغیر, بےہودگی کے بغیر کچھ ہوتا نہیں ہے. تو ایک لیسن بھی تھا حکومت کو کہ تھوڑا سا فاس کر لو ان کو, کم از کم اتنا تو نہ ہونا کہ بچے بوڑھے ہو جائیں. ایک جگہ دکھایا کہ جی وہ فائر بریگیڈ والوں کو فون کیا گیا کہ آگ لگ گئی ہے. غریبوں کے علاقے سے فون آیا فائر بریگیڈ والوں کے پاس کہ آگ لگ گئی ہے. فوراً گاڑی پہنچی تو سارے غریب دھوتی پہن کے بالٹیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار بہت دنوں سے ہمارے علاقے میں پانی نہیں آیا, قحط سے مر رہے تھے. ہم نے کہا یہی ایک طریقہ رہ گیا ہے, بسم اللہ کرو پانی بھرو اس میں. وہ پانی لے کر آئے نا. تو یہ بہترین طریقہ ہے, آپ کے علاقے میں پانی اگر نہیں آ رہا نا, 4-6 مہینے ہو گئے, تو فائر بریگیڈ کو فون کریں اور بالٹیاں لے کے بیٹھ جائیں آپ. تو آپ کی بیسک ضرورت گھر کی اس سے پوری ہو جائے گی, سمجھتے ہو؟ اس کے علاوہ جو کچھ آپ کو گھر مل رہا ہے وہ کیا ہے؟ غریبی. تیسری چیز جو ہماری بیسک بنیادی ضرورت ہے, جسم کو ڈھانپنا. جسم کو ڈھانپنے میں علماء کا شاید تقریباً میرا خیال ہے اتفاق ہے اس میں کہ 3 جوڑے یہ بھی غریبی کے ساتھ ہماری ضرورت ہے. یعنی اس میں اس کا بھی خیال کیا گیا ہے کہ 2 بھی ویسے تو بہت ہیں, ایک پہنو اور ایک کو دھو. بڑے بڑے ائمہ, مجتہدین, فقہا, محدثین ایسے گزرے ہیں جنہوں نے کئی سال ایک جوڑے میں گزارا کیا ہے, ایک جوڑے میں. شاید امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ, کچھ واقعات پڑھے ہوئے بہت ٹائم گزر جاتا ہے تو میں نام لینے میں تھوڑا کنفیوز ہوتا ہوں. شاید ان کا ہے کہ کئی سال ایک جوڑے میں ہی انہوں نے گزارے ہیں. اسے دھوتے کیسے تھے؟ جہاں نہانے کی جگہ ہے نا وہاں جاتے تھے, وہیں بیٹھ کے اس کو دھویا, نچوڑا اور خشک ہونے کا انتظار کیا, اور پھر وہی پہن کے باہر آ گئے, یا گیلے ہی پہن لیے بعد میں خشک ہو جائیں گے. ایسے بہت لوگ گزرے ماضی میں, لیکن خوددار ایسے تھے کہ اپنی ضرورت کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تھے. تو یہ بہت اعلیٰ درجے کا تقوی ہے. ہم اس کو 3 سے ضرب دے دیتے ہیں کہ ایک کے بجائے کتنے جوڑے ہوں؟ 3 جوڑے. تو اگر 3 جوڑوں سے زائد آپ کے پاس ہے تو یہ کیا ہے؟ غریبی کا لفظ یاد کر لیں, غریبی. بھائی غریبی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ہوٹل میں کھانا کھاتے ہیں, جتنے پیسے ہوتے ہیں اس کی پلیٹ آپ کو, اس کی بریانی آپ کو مل جاتی ہے. اس کے بعد غریبیاں چل رہی ہوتی ہیں, لے آ یار تھوڑی روٹی بچ گئی ہے, تھوڑا سا سالن ڈال کے لے آ, اس میں روٹی بچ گئی ہے تھوڑی سی, یار اب تیرے پرانے تعلقات ہیں, ایک نہاری کی غریبی اور لے آ یار, تھوڑا سا اس میں ڈال دے یار. تو ایک غریبی پہ تو وہ منہ نہیں بناتا کہ چلو بھائی ٹھیک ہے. دوسری غریبی پہ تھوڑا سا منہ بنائے گا, تیسری پہ اس کو غصہ آئے گا. اور جو کنجوس لوگ ہوتے ہیں وہ غریبیاں پہلے منگوانا شروع کر دیتے ہیں اور اصل پلیٹ منگوائے بغیر چلے جاتے ہیں, سمجھ رہے؟ جیسے ایک آدمی ہوٹل میں گیا نا اور پوچھنے لگا بھائی کیا کیا ہے کھانے میں, اس نے کہا یہ ہے, فلانا ہے, دال ہے, فلانا ہے, ڈمکانا ہے, وغیرہ ہے وغیرہ. اس نے کہا روٹی کا, روٹی فری ہے, اور رائتا کہتے ہیں رائتا بھی فری. کہہ رہا ایسا کر 10 روٹیاں 6 رائتے لے آ, خالی 10 روٹیاں اور 6 رائتے لے آ. تو غریبی کا لفظ خوب کراچی میں بہت چلتا ہے. اب یہ لفظ نکلا کہاں سے, اس میں ماہرین کا اختلاف ہے. بعض ماہرین یہ بولتے ہیں یہ غریبی سے نکلا, غریبی, کہ بھائی میں غریب آدمی ہوں تو اب غریبی میں مجھے کچھ ایک پلیٹ کے پیسے تو میں نے دے دیے لیکن پیٹ میرا بھرا نہیں ہے, تو غریبی میں تھوڑا خیال کر
اور تھوڑی سی اور لا دے سالن. واللہ عالم کیا یہ غریبی سے نکلا ہے یا کس سے نکلا ہے، واللہ عالم. لیکن بہرحال اب جس معنی میں استعمال ہو رہا ہے وہ بڑا زبردست معنی ہے. اس سے ہمارے بہت سارے مسائل حل ہوئے. بات سمجھانے میں اس سے آسانی ہوتی ہے. غریبی پہ انسان کو ٹینشن نہیں ہونی چاہیے. آپ کا بیسک حق ہی نہیں ملا پھر ٹینشن بنتی ہے. کاؤنٹر پہ پیسے آپ نے دے دیے، پلیٹ ہی نہیں آ رہی کھانے کی، تو ٹینشن بنتی ہے بھائی، جھگڑا بھی بنتا ہے. تو اللہ نے جو ہم سے روزی کا وعدہ کیا ہے اس میں 2 ٹائم کا کھانا، 2 یا 3 جوڑے ہو گئے، اور ایک سر چھپانے کے لیے ایک ایسی جگہ ہو ہمارے پاس جہاں ہم اپنی عزت کو محفوظ کر سکیں، جہاں ہم بیماریوں سے بچ سکیں. ایسی جگہ ہو ہمارے پاس، چاہے وہ کرائے پہ ہی کیوں نہ ہو. اس کا ہاں پھر چوتھی چیز ہے بیماری. حدیث میں اس کا بھی تذکرہ ہے. یہ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا، یہ سب حدیثوں سے ثابت ہیں یہ باتیں. چوتھی چیز یہ ہے کہ جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہو. بعض دفعہ یہ تینوں چیزیں ہوتی ہیں لیکن کوئی بیماری ایسی لگ گئی کہ اس کا علاج ضروری ہے اور اس کے علاج کے آپ کے پاس پیسے نہیں، اور بیماری بھی آپ کو ٹینشن دے رہی ہے، تو بھی ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کی بیسک ضرورت ہے. تو ان 4 ضرورتوں کے لیے آپ کے لیے پیسے مانگنا جائز ہے اگر یہ آپ کی بنیادی ضرورت پوری نہیں ہو رہی. اس کی آواز کو کس نے چھیڑا ہے بھائی؟ اس کو تھوڑا سا تیز کر دیں. یہ 4 آپ کی بیسک ضرورت ہے. لہذا اگر کسی کے پاس 2 ٹائم کا کھانا نہیں ہے، اور نہ ہونے کا مطلب کیا ہے، یہ بھی بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے. یہ سب باتیں حضرات فقہاء کرام پہلے کلیئر کر چکے ہیں. بار بار ہم کہتے ہیں دین فقہاء سے سیکھو، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ فقہ کے چکر میں، فقہاء کے چکر میں انہوں نے قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا ہے. نا 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 نا، یہ بہت غلط جملہ ہے. فقہاء کے چکر میں نہیں پڑھو گے تو قرآن و حدیث کی تشریح غیر فقہاء سے لینی پڑے گی آپ کو، جو آپ کو اپنی مرضی کی تشریح دیں گے اور تھوپ دیں گے، گمراہ کریں گے آپ کو. اس لیے آپ کو پابند کرنا پڑے گا کہ ماضی میں جو اسلامی قانون کو جاننے والے ماہرین تھے انہوں نے کیا کہا ہے اس کے بارے میں. تو اب کیا ہے کہ 2 ٹائم کا کھانا اگر کسی کے پاس ہے تو کھانے کے لیے وہ پیسے نہیں مانگ سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس میں ایک اور چیز ایڈ کر لیں، 2 ٹائم کا کھانا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھی بہت اہم بات ہے. حضرات فقہاء کرام جو اسلامی قانون کو جانتے تھے وہ لکھتے ہیں کہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واقعی میں ہو. اسے اصطلاح میں کہتے ہیں خواہ حکمن موجود ہو یا بالقوہ موجود ہو، بالقوہ موجود ہو یا حقیقتاً موجود ہو. کیا مطلب اس کا؟ کہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن آپ کے دونوں ہاتھ دونوں پاؤں سلامت ہیں، آپ کما سکتے ہو 2 ٹائم کا کھانا. تو اس کو بھی شریعت یہی مانتی ہے کہ گویا موجود ہے. ایک مزدور صبح اٹھا، آج کچھ بھی نہیں ہے اس کے گھر میں لیکن کلہاڑی موجود ہے، گیتی موجود ہے، سمجھ رہے ہیں، مزدوری کے آلات موجود ہیں، وہ ہنر موجود ہے جس سے وہ پیسہ کما سکتا ہے. تو اس کو بھی بھیک مانگنے کی اجازت بولو نہیں، کیونکہ بھائی تیرے پاس یہ طاقت ہے کہ تو کچھ کر کے 2 ٹائم کا کھانا آج کا کما سکتا ہے، دہاڑی لگا سکتا ہے. آج تو باہر نکل، تو تلاش کر. آپ کہہ سکتے ہیں مزدور تو یہ کام کر سکتا ہے، ہم تو مزدور نہیں ہیں، ہم تو کراچی کے پیدائشی ہیں، ہم سے تو گڑھا کھودا نہیں جائے گا. ہم جب صبح اٹھے اور دیکھا کچن خالی، بیوی بچوں کے پاس کوئی دال روٹی کا انتظام نہیں ہے، تو ہم کیسے کمائیں؟ ہم کیا کریں؟ بہترین بات بتاؤں، ٹماٹر، یہ لفظ گریبی کے ساتھ ٹماٹر بھی یاد رکھو، ٹماٹر بیچو. گریبی کے ساتھ یہ دوسرا لفظ یاد رکھ لو کہ جس کو کچھ بھی نہیں آتا وہ کیا کرے؟ ٹماٹر بیچے. آپ اپنے تعلقات استعمال کرو، ادھار پہ ٹماٹر خریدو، ریڑھی لگاؤ، بیچو، انشاءاللہ 2 ٹائم کھانے کا انتظام ہو جائے گا. نہیں ہوا تو مانگ لو.
کیا کر لو بھائی، بچے بھوکے ہیں، میں نے ٹماٹر بیچنے کی کوشش کی تھی لیکن کھانے کا انتظام ہوا نہیں، پھر مانگ سکتے ہو آپ. لیکن ایسے غریب مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں؟ شارٹ چل رہے. آپ کہہ سکتے ہو مفتی صاحب اپنی طرف سے آج پتہ نہیں کیا آپ لے کے بیٹھ گئے یار، وہ شادیاں ہی اچھی لگ رہی تھی آپ کے اوپر، شادیوں والی باتیں، یہ کیا آپ نے اتنا سخت ٹاپک چھیڑ دیا؟ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تھے مانگنے کے لیے، کتنی مشہور حدیث ہے، سب بیٹھے ہوئے ہیں اصحاب رسول، سوال کیا، فاقے چل رہے ہیں، ان کے تو سچی مچی کے فاقے چل رہے تھے، کچھ بھی نہیں تھا گھر میں. ہمارے تو گھر میں فریج پڑا ہوا ہوگا، بیڈ پڑے ہوئے ہوں گے، پلیٹیں، ڈنر سیٹ اور صوفے، پتہ نہیں کیا کیا. اس کو اٹھا کے بیچو بھائی، بیچو پہلے اس کو. صوفہ آپ کی ضرورت بولو نہیں ہے، رکھو ضرور، کوئی منع نہیں کر رہا، آپ کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، آپ لگژری گھر بناؤ، ضرورت نہیں ہے. ابھی میں آتا ہوں کہ کون کی چیزیں ضرورت نہیں ہے، اس پہ تو ابھی میں آیا نہیں نا، جن کو ہم نے ضرورت میں داخل کر لیا ہے. ابھی تو آپ کو روزہ اور زیادہ لگے گا. جب آپ یہاں سے جائیں گے تو آپ آتے ہوئے جتنا روزہ لگ رہا تھا، جاتے ہوئے وہ روزہ ڈبل ہو جائے گا آپ کا. طبیعت سے روزہ لگانا ہے آج میں نے. تو کیا کہہ رہا تھا یار، ایک تو یہ ادھر تو نہیں، ضرورت صوفے کی تو بات بعد میں آئی نا. ہاں، صحابی رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، عرض کیا کچھ چاہیے، اور ان کے گھر میں فاقے چل رہے تھے، کچھ بھی نہیں تھا گھر میں، کچھ بھی نہیں. نبی نے ایسا ہی نہیں فوراً اٹھا کے کچھ دے دیا ان کو، آپ نے فرمایا کچھ تو ہوگا نا گھر میں. بھائی ایک برتن ہے، ایک پلیٹ ہے، کوئی ڈنر سیٹ نہیں، کچھ بھی نہیں، ایک پلیٹ. اب بتاؤ بھائی، وہی تو پلیٹ اس قابل ہے کہ اس میں ڈال کے کھانا کھایا جائے، وہی اگر کسی کو دے دی تو وہ تو اس سے بھی گئے ہم، اب کھانا کے شاپر میں کھائیں گے. ہے بھائی، ایک ہی برتن تھا، ایک ہی پیالہ تھا گھر کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے آؤ، وہ پیالہ اٹھا کے لے آؤ. ہمارے نبی جہاں خرچ کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں نا، وہاں اس کی بھی فکر ہے کہ قوم بھکاری نہ بن جائے کہیں. جب یہ مسلمان تاجر لوگ خرچ کریں گے، کھلائیں گے، تو نیچے جو لے رہے ہیں وہ تو اور زیادہ بھکاری بن جائیں گے. ان کو بتایا جا رہا ہے نا 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 نا، اوپر والوں کو ترغیب ہے خرچ کرنے کی، لینے والوں کو لینے کی ترغیب نہیں ہے. تو پھر کیا ہوا، وہ صحابی آئے، پیالہ لے آئے. آپ نے فرمایا کون اس کو 1 درہم میں خریدے گا؟ ایک صاحب، کون اس کو خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا 1 درہم. آپ نے کہا اس سے زیادہ کون؟ اسی سے علماء نے استدلال کیا اس حدیث سے کہ نیلامی جائز ہے. بھئی کون زیادہ کون لگا رہا ہے؟ جو سب سے زیادہ پیسے دے گا یہ برتن اس کا ہوا. غالباً 2 درہم میں وہ برتن بکا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 2 درہم ان کو دیے اور کہا کہ کلہاڑی خرید کے لاؤ اس سے. وہ کلہاڑی خرید کے لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلہاڑی میں دستہ اپنے دستے مبارک سے ڈالا اور ان صحابی کو کہا کہ یہ کلہاڑی لے کے جاؤ. اس دوران اب تک ان صحابی نے کچھ کھایا بولو نہیں ہے. بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ آج ڈاکٹروں نے بھوک کو ایک عذاب بنا کے پیش کر دیا ہے. نہیں بھوکا نہیں رہنا چاہیے، ایکچولی بھوکا جب ہم رہتے ہیں پھر وہ ٹھش پش بھی شروع کر دیتے ہیں اپنی. جب ہم بھوکا رہتے ہیں تو ہمارے یہ والے ہارمونز ریلیز ہونا شروع ہوتے ہیں، ٹینشن والے. ہر چیز کو اتنا پیچیدہ بنا دیا ہے میڈیکل سائنس نے. ہارمونز کی ایسی کی تیسی، کچھ نہیں ہوتا بھوکا رہنے سے. بھائی آج بہت مشکل ہے بھوک سے مرنا، کھا کھا کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. یہ صحابہ کرام کی زندگیاں اٹھا کے دیکھو، یا اپنے باپ داداؤں کی ماضی میں جا کے دیکھو، اتنا تھوڑی پھوڑتے تھے جیسے ہم پھوڑ رہے ہیں. بچپن میں میں نے طب بھی بہت پڑھی ہے، جو حکیموں کی طب ہے نا، جو بڑے بڑے حکیموں کی کتابیں، اور جو صدیوں پہلے عرب کے جو حکما ہوا کرتے تھے ان کی بھی کچھ تحریریں پڑھی ہم نے. ان کا سب کا اس پر اتفاق تھا کہ بھوکا رہنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا.
اب کوئی جدید سائنس آ گئی ہے کہ نہیں ناشتہ بھی بہت ضروری ہے. ایکچولی جب ہم خالی پیٹ رہتے ہیں تو ایسڈ آتا ہے. جو اس کے مریض ہیں السر کے, وہ تو ایک الگ بات ہے, ان کو تو نقصان ہوتا ہے. نارمل آدمی کو کوئی نقصان نہیں ہوتا بھوکا رہنے سے بھائی, فائدہ ہی ہوتا ہے, نقصان نہیں ہوتا. ہم جب کئی گھنٹے بھوکے رہتے ہیں نا تو ہماری انرجی ڈاؤن اور ڈھیلے پہلا نوالا جو ہمارے حلق میں اترتا ہے وہ آدھے سے زیادہ مسئلہ وہ حل کر دیتا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ کیونکہ باڈی کو چاہیے نا. ایک جیل کے قیدی نے مجھے بتایا, جو کسی ملک میں قید ہو گئے تھے, انہوں نے بتایا کہ ہمیں وہاں کھانا نہیں ملتا تھا, ہم گھنٹوں بھوکے رہتے تھے, گھنٹوں. تو کہہ رہے ہیں ایک دن ہمیں بسکٹ کا چورا نظر آیا کہیں پڑا ہوا, تو ہم نے وہ اٹھا کے نا قیدیوں نے تقسیم کیا. وہ اتنا سا چورا ہم نے کہتے ہیں زبان پہ ڈالا اور اس کو ہم زبان پہ ہی گھماتے رہے, اس سے بھی انرجی آ جاتی ہے کافی. ہمیں تو کھانے کی اہمیت کا اس لیے اندازہ نہیں ہے کہ پھوڑے جا رہے ہیں. وہ جو نوالا ہوتا ہے نا, 4-5 نوالوں کے بعد آپ تجربہ کر کے دیکھیں, کم کھا کے کوئی کمزوری محسوس نہیں ہوتی اس سے. انسان 2-4 شروع کے نوالے بہت کچھ کر چکے ہوتے ہیں, تباہی پھیلا چکے ہوتے ہیں جا کے باڈی میں. اس کے بعد غریبیاں چل رہی ہوتی ہیں. کھائیں آپ, منع نہیں کر رہا, میں کیوں منع کروں, میں خود کھاتا ہوں تو آپ کو کیوں منع کروں میں. جس دن میں پکڑا گیا بولیں گے اس دن تو بڑے فضائل سنا رہا تھا, لیکن ایمان تو درست کرو, یقین تو درست کرو میرے بھائی. یہ سب غریبیاں ہیں, یہ ضرورت نہیں ہے. وہ لوگ گئے جو بھوک لگنے پہ کھانا کھایا کرتے تھے. ونس اپون اے ٹائم بھوک لگا کرتی تھی اور کھانا کھاتے تھے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کو مشک سے زیادہ محبوب ہے. آج روزوں میں منہ کی بدبو ہی ختم ہو گئی ہے, آتی نہیں ہے. کیوں؟ حالانکہ جب بہت زیادہ ہم خالی پیٹ رہتے ہیں نا تو منہ میں ایک اسمیل آنا شروع ہوتی ہے. اب نہیں آتی لوگوں کو. اکثر میں نے لوگوں سے پوچھا, کہہ رہے نہیں کیوں, اتنا روزے میں پیٹ خالی نہیں ہوتا. یعنی روزہ بھی پیٹ کو, اسٹمک کو خالی ہی نہیں کر پا رہا ہے ہمارا روزہ, کہ وہ منہ سے اسمیل آئے. یہ منہ کی اسمیل دانتوں کی نہیں ہوتی, خوب سمجھ لیں. جب ہم بہت زیادہ بھوکے رہتے ہیں, پیٹ خالی رہتا ہے, تو پھر ایک اسمیل پیدا ہوتی ہے. وہ ایک خاص اسمیل ہوتی ہے جو روزے دار ہی کو محسوس ہوتی ہے. لیکن آج کل وہ اسمیل مارکیٹ سے شارٹ. میں نے بہت لوگوں سے پوچھا آپ کو آتی ہو یا نہیں. وجہ کیا ہے؟ روزہ رکھ کے بھی اسٹمک خالی ہو ہی نہیں رہا. کیونکہ سحری میں 2 پراٹھے 3 پراٹھے کھا کے سو گئے, ظہر میں اٹھے تو ابھی روزہ لگنے کا ٹائم ہی نہیں شروع نہیں ہوا کہ افطار. پھر افطار میں 2 تباہی ہوتی ہے, جو بربادی ہوتی ہے. اس کے بعد حیرت اور افسوس, اس پر افسوس ہی کر سکتا ہوں میں. کیا افسوس؟ آپ بولیں گے آپ کیوں اس چیزوں پہ افسوس کر رہے ہو, لیکن دل چاہتا ہے کہ افسوس کروں. اکثر لوگ ہم نے دیکھے ہیں افطاری کریں گے, نماز پڑھ کے پھر کھانا کھائیں گے. ابے تو ابھی کیا کیا تھا؟ یہ جو تھوڑی دیر پہلے کیا تھا یہ کیا تھا؟ یہ تو بہت زیادہ ہو گئی ہے بھائی. دعوتوں میں کیا ہوتا ہے, آپ دعوت میں گئے, انہوں نے پکوڑے, سموسے, چاٹ, دہی بڑے سب پھوڑ پھاڑ دیا. اب نماز کا ٹائم ہے, چلو جی نماز پڑھو. اب کھانا لگا ہوا ہے. میں ان سے پوچھتا ہوں جو ابھی کھایا تھا وہ کیا تھا؟ کہ تو ریفریشمنٹ تھی. بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو پیٹ بھی خراب ہوگا, صحت بھی خراب ہوگی. رمضان تو زیادہ بیڑا غرق کر رہا ہے آج کل, جس اسٹائل سے ہم رمضان گزار رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ کلہاڑی لے کر آؤ. حدیث کے ظاہر سے یہی پتہ چلتا ہے اس دوران اب تک کچھ بھی نہیں کھایا. نہ گھر میں بھی توکل پہ رکھ کے آ گئے, میں دیکھو کوشش کر رہا ہوں. اور ایسی غریب قوم کو نسل بڑھانے کی ترغیبیں دی جا رہی ہیں. آج غامدی صاحب کہتے ہیں نا کہ ایکچولی اس دور میں ضرورت تھی ایک دور میں. بھائی اس دور میں جو غربت تھی نا وہ آج ہم تصور نہیں کر سکتے. اور ان غریبوں کو حکم دیا جا رہا ہے ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہیں کثرت سے اولاد دے. ان غریبوں کو جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے ان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو غربت کے اس خوف سے قتل کر دیتے ہیں کہ کھلائیں گے کہاں سے.
ان کو قتل سے بھی روکا جا رہا ہے. ان قتلہ کان خطأ کبیرا, ان کا قتل بہت بڑا جرم ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نسل بھی مت روکو, ایسی عورت سے نکاح کرو الودود الولود. اس لیے غامدی صاحب کی باتوں میں آنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. اور یہ جو نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں, اسلام نے ہمیں گائیڈ کر دی ہے پہلے سے اس بارے میں. یہ جو لبرل نام نہاد لبرل لوگ ہیں نا, ان کا تو کوئی دین و مذہب ہے ہی نہیں, ہر چیز عقل پہ چل رہے ہوتے ہیں, تو عقل ٹھوکرے کھاتی ہے ان کی. ان کا خاندانی نظام ہی تباہ ہو گیا بیچاروں. اور کمال کی بات ہے, غربت کے خوف سے بچے روکنے کا نظریہ سب سے زیادہ کامیاب مالداروں میں ہوا ہے. جتنا مالدار ہوگا اس کے بچے اتنے کم, ٹھیک ہے, حالانکہ اس کے پاس تو اربوں روپے ہیں. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے, اس کی دولت اس کی خوشیاں چھین لیتی ہے. تو پھر یہ کہتے ہیں ایکچولی ہم غربت کی وجہ سے نہیں, ایکچولی تربیت. یہ کلابازیاں کھاتے ہیں, باطل کبھی ایک دلیل پہ ٹکتا نہیں ہے. ایکچولی تربیت کون سی ہو گئی؟ تمہارے پاس تو اسکولوں میں پڑھانے کے بے تحاشا پیسے ہیں, جائیدادیں ہیں, تو ایک کی تربیت ہوگی. وہ ہوتی کیا ہے؟ وہ پھر کبھی اکیلے میں ملے تو میں آپ کو بتاؤں گا. وہ باپ کے جنازے پہ نہیں آ رہا ہوتا, وہ جس کے ایک کو پالا ہوتا ہے نا انہوں نے. ایسے واقعات میرے سامنے, آپ کو میں اگر سنا دوں روزہ اور زیادہ لگے گا آپ کو, اس لیے میں نہیں سنا رہا وہ واقعات. باپ کا جنازہ آیا ہوا ہے جی, ایک بچہ ہے جس کو بہت تربیت سے پالا تھا کہ دوسرا پیدا ہی نہیں ہونے دیا. اس کا حال کیا ہو گیا کہ باپ کا جنازہ ہے, یہ بعد میں لگا دیے گا. اور ملازمین سے کہہ رہے کہ میت آ گئی ہے تو یار تم غسل دے کے دفنا دو, عیدی سینٹر بھیج دو, میں آرام کر رہا ہوں. یہ بہت واقعات ہیں. یہ وہ ہے جس کو بہت لاڈو پیار سے نوازت. بچے جب زیادہ ہوتے ہیں نا تو کمپٹیشن بھی ہوتا ہے باپ کی محبت میں. اکلوتے کو پتا ہے میں ہوں اور ابا ہیں, بس اور کیا ہے. اور انہی کروڑ پتی لوگوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماں مر گئی تو باپ کو شادی نہیں کرنے دے رہے, اربوں کی جائیداد ہے, تو ایسا نہ ہو کہ دوسرا بھی کوئی والی وارث آ جائے. باپ بڑھاپے میں سسک کے مر گیا کہ میں تنہائی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے. نہ ابا نہ, آپ نے کی تو یہ ہماری جائیداد 8واں حصہ تو اس کو چلا جائے گا. یہ ہوتا ہے دل, سمجھ رہے ہو؟ جب تربیت نہیں, یہ تربیت ہے. تربیت کا مطلب آج پتہ ہے کیا ہے؟ ان کے دل میں دولت کی محبت ڈالنا. اس کو اٹ از کالڈ تربیت. کماؤ پوت بنانا اس کو, اٹ از کالڈ تربیت. تو اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. تو وہ غریب تھے جن کو حکم دیا جا رہا تھا کہ نکاح بھی کثرت سے کرو اور نسل بھی بڑھاؤ, توکل بھی کرو اللہ پہ, بھیک بھی مت مانگو. تو اب دیکھو ان صحابی نے, حدیث کے ظاہر سے یہی ہمیں پتہ چلتا ہے, کب سے کھانا نہیں کھایا, بیچارے کھانا نہیں تھا تبھی تو آ گئے کہ کچھ چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلہاڑی دے کے بھیج رہے ہیں, جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور بیچو ان کو. وہ گئے, لکڑیاں کاٹی, بیچی. لکڑی تو ایک ایسی ضرورت تھی اس زمانے کی, ایندھن تو سب کو چاہیے. نبی نے بزنس بھی وہ بتایا بھائی جس کی ضرورت سب کو ہے. پہلے زمانے میں تو گیس نہیں تھی, لکڑیوں سے ہی چولہے جلتے تھے. لکڑیاں کاٹی, بیچے, پھر آئے اور 2 کے 4 درہم ہو گئے غالباً. پورے الفاظ ابھی مجھے یاد نہیں حدیث کے. 2 کے کتنے ہو گئے؟ 4. آپ نے فرمایا ان 2 سے برتن خریدو. سمجھ رہے؟ جو گھر کا برتن وہ بھی بنیادی ضرورت تھی. ایک برتن, ڈنر سیٹ ہماری بنیادی ضرورت نہیں ہے. تو وہ ایک برتن آپ نے خرید دیا, 2 بچ گئے. کہا اس سے گھر والوں کے لیے کھانا خریدو, بھوکے ہیں. یہ ہے اسلام میں فلسفہ. تبھی علماء کہتے ہیں جس کے پاس 2 ٹائم کا کھانا ہے اس کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی اجازت نہیں ہے. ان صحابی کے پاس کھانا عملاً نہیں تھا, بالقوہ تھا. بالقوت کا مطلب کما سکتے تھے 2 ٹائم کا کھانا, تو ان کو نبی نے بھیک مانگنے کی اجازت نہیں دی. نبی نے بھیک مانگنے کی ان کو اجازت نہیں دی. بھائی کما سکتے ہو 2 ٹائم کا. تو خلاصہ کیا نکلا؟ کھانا ہو یا کھانے کی طاقت ہو, کھانا کمانے کی طاقت.
اس لیے کوشش یہ کیا کریں کہ مانگنے والوں کو مت دیں جب تک 100% یا غالب گمان نہ ہو جائے کہ یہ واقعی ضرورت مند ہے, اور ضرورت کی ڈیفینیشن بھی پتا ہو کہ کیا ضرورت کہتے کس کو ہے. آج لوگ مانگ رہے ہوتے, اچھا علاج کے لیے کیسے مانگا جاتا ہے؟ ایکس رے رپورٹیں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں, میرے گردے میں پتھری ہے, میرے فلانا ہے, میری فلانا مسئلہ ہے, میرے ساتھ ڈمکانا مسئلہ ہے. تو ہم پہلے اس کو تقریر کرتے ہیں, بھائی 2 ٹائم کے کھانے کا انتظام ہے, بھائی وہ تو ہے, لیکن اس بیماری میں کہاں سے علاج کرائیں ہم؟ تو آپ سب سے پہلے اس کو ان ہسپتالوں کا بتاؤ جہاں فری میں علاج ہوتا ہے. بہت سارے ہاسپٹل ہیں, انڈس ہاسپٹل مکمل فری. یہ بھی ہماری سوسائٹی کا ایک بہت پازیٹو پہلو ہے. لوگ کہتے ہیں پاکستانی برے, مسلمان برے, کسی گورے کو لا کے دکھاؤ انڈس ہاسپٹل, بولے تیرا باپ بھی نہیں ایسی سخاوت کا سوچ سکتا, کبھی تو خواب میں بھی نہیں دیکھی ہوگی. سمجھ رہے ہو, تم ٹیکس ٹائم پہ دے دیتے ہو, اس کو کمال سمجھتے ہو, بس ہم ٹیکس چور نہیں ہیں. ہمارے ہاں لوگوں کو حکومت پہ اعتماد نہیں ہے کہ ٹیکس صحیح استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, اس لیے ٹیکس میں گڑبڑ کرتے ہیں لوگ. کنجوس ہوتے ہیں نا, اربوں روپے کا بجٹ ہے انڈس ہاسپٹل کا, سب فری. یہ سب کون دے رہا ہے؟ میں اور آپ اور کراچی کے سیٹ. اتنا خرچہ ہے کہ آپ کے آغا خان ہاسپٹل کے اسٹینڈرڈ کا علاج ہے اور سب فری. کل انڈس ہاسپٹل والے آئے, انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے, کوئی بندہ آتا ہے, اس کا علاج ہوتا ہے, اس کی پوری رپورٹس تیار ہوتی ہیں, جو لیب میں ٹیسٹ ہیں وہ بھی ہوتے ہیں, وہ آخر میں نا گھوم رہا ہوتا ہے, بھائی پیسے کس کو دینے ہیں, میں نے بل اتنا بن گیا ہے تو پیسے کدھر جمع کرانے ہیں. اس کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے, ایسا نہ ہو جاتے ہوئے پکڑ کے چترول لگائے بھاگ کر رہا ہے, اس کا جب بجائے بھائی بالکل فری ہے تو یقین نہیں آتا اس کو. زکوٰۃ کا انہوں نے الگ سیٹ اپ رکھا ہوا ہے, وہ صرف غریبوں پہ لگے گی, اور زکوٰۃ کے علاوہ لوگوں نے پھر اجازت دی ہوئی ہے بھائی علاج کو فری. علاج فری ہی ہونا چاہیے. جتنے بھی صحیح جو, کیونکہ لوگوں کے اربوں روپے, کروڑوں روپے جائیدادیں بک جاتی ہیں علاجوں میں. کوئی بھی اچھی حکومت ہوتی ہے سب سے پہلے لوگوں کو علاج فری دیتی ہے وہ. تو علاج مہنگا نہیں ہونا چاہیے. اب گورنمنٹ پہ تو لوگوں کا اعتماد نہیں ہے. ڈاکٹر عبد الباری صاحب تبلیغی جماعت سے ان کا تعلق رہا ہے, وہ بھی ملا پارٹی میں آتے ہیں, وہ بھی ملا پارٹی سمجھ رہے ہیں, جن کو لوگ صبح شام کہتے ہیں ملے ایسے. اور بھائی تمہارے چہرے پہ لوگ اتنا اعتماد نہیں کر سکتے, تو جتنا ان پہ اعتماد کیا, انہوں نے ایک بڑا ادارہ بنایا, لوگوں نے اتنا تعاون کیا. اس کے علاوہ بھی ہاسپٹل ہے, ٹھیک ہے تھوڑی ٹینشن ہوتی ہے لیکن علاج ہو جاتا. میں نے اپنے بارے میں وصیت کی ہوئی ہے, دوبارہ کر دیتا ہوں. وہ کیسے وصیت کی ہوئی ہے پہلے واقعہ سنا دو. میرا بچہ کہیں گر گیا تھا تو اس کو چکر آئے, الٹیاں آئیں, ڈاکٹر نے فوراً کہا بھائی MRI ہوگا, دماغ کا اسکین ہوگا, یہ الٹیاں آنا اچھی بات نہیں ہے. مجھے نہیں پتا تھا کون سے ہاسپٹل میں جانا ہے, تو کہاں سے ہوگا. میں نے ایک دوست کو لیا, اس نے کہا چلو میں لے کے چلتا ہوں. لے کے جا رہے ہیں ہمیں, آغا خان لے کے جا رہے تھے وہ. تو اب میں ان کو بولوں کہ میرے پاس آغا خان کے پیسے, پرانی بات ہے, میں ان کو بولوں کہ میرے پاس آغا خان کے پیسے نہیں ہیں, یہ بولتے ہوئے مجھے شرم اس لیے آ رہی ہے کہ وہ کہے گا چلو میں ارینج کر کے دیتا ہوں. میں کیوں بھائی کسی کا احسان لوں یار, میں کیوں کسی کا احسان لوں؟ میں اپنی جیب دیکھ کے علاج کروں گا, یا آغا خان کے پیسے نہیں ہے تو میں کسی سے ارینج, مجھے پتا تھا میں اس کو بولوں گا یار میرے پاس پیسے نہیں ہیں آغا خان کے, تو یہ فوراً بولے گا مفتی صاحب ہم ہیں نا. نہیں بھائی, ہم اپنی ضرورت دوسرے کے سامنے نہیں رکھیں, نہ غربت رکھو کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں, یہ بھی مت بولو, وہ کہیں سے ارینج کرے گا. میں نے اس کو بولا نہیں بھائی آغا خان نہیں ہے, جو قریب میں جو پڑتا ہے کوئی بھی گورنمنٹ ہاسپٹل وہاں لے کے. ابے گورنمنٹ ہاسپٹل کو چھوڑو مفتی صاحب, علاج صحیح نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوتا. بھائی میں دل میں سوچ رہا ہوں جب اللہ نے مجھے آغا خان کی گنجائش دی نہیں ہے تو ہمارا اور ہمارے بچوں کا گورنمنٹ میں خاندانی علاج ہوگا. ٹھیک ہے, یہ ہماری سوچ ہے. جتنی چادر ہے اتنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ. میں نے کہا نہیں بھائی ادھر ہی. تو لے گئے سول ہاسپٹل میں, 50 روپے کی پرچی بنی ہے, اسکین ہوا, رزلٹ بالکل کلیئر.
پتلی گلی سے آ گئے, اللہ کا شکر ہے کئی سال پرانا واقعہ, بچہ اب تک فٹ فاٹ ہے. آغا خان میں چلے جاتے, تیسری شادی کے تو پیسے ہی نہیں بچتے ہمارے پاس. پیسے تو پہلے بھی نہیں تھے تیسری کے, یہ تو توکل پہ ہی چل رہا ہوتا ہے سارا معاملہ, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں, بیڑا ہی غرق ہو جاتا. اب لبرل لوگ بولیں گے لو بھائی شادی کے چکر میں بچے کے علاج کو شادی کے بھینٹ چڑھا دیا. یہ بات نہیں ہے, پیسے ہی نہیں تھے تو شادی ہوتی نہیں ہوتی وہ ایک الگ بات ہے. پیسے ہی نہیں ہے تو کہاں سے ہوتے تو کرا لیتا. دوسرا جب پیسے ہوتے ہیں تو خالی ایک ہی چیز کے لیے تو نہیں ہوتے نا, اور بھی تو 20 چیزیں ہیں. تو آغا خان میں علاج کراؤ بھائی, آپ کو اللہ نے بہت پیسہ دیا ہے تو آپ ضرور علاج کرائیں, اچھے سے اچھے ہاسپٹل میں جائیں آپ. لیکن انسان اپنی ساری ضرورتیں دیکھ کے متعین کرتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. اور ویسے آپ کی جنرل نالج کے لیے بتا دوں, ہسپتال سارے تقریباً ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. آپ کا ریلیشن ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, تعلقات ہونے چاہیے. پاکستان میں اچھا علاج اس کا ہے جس کے ڈاکٹر سے سلام دعا ہے, یا ڈاکٹر ہی کوئی اچھا نکل آئے. بعض ڈاکٹر بھی الحمدللہ اچھے ہوتے ہیں. تو اسی وجہ سے میں نے اپنے بارے میں, اب تو میرے پاس اللہ نے مجھے مالی گنجائش دی ہے الحمدللہ, لیکن بھائی یہ فیصلہ تو میں خود کروں گا نا کہ میں کرا سکتا ہوں کہ نہیں کرا سکتا. میں پبلک پہ تھوڑی چھوڑوں گا. اس لیے میں نے لوگوں کو یہ وصیت کی ہوئی ہے, دوبارہ کر لیتا ہوں, کہ اللہ نہ کرے کوئی میرے ساتھ حادثہ ہو جائے, کوئی بڑی بیماری ہو جائے, تو مجھے گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں لے کے چلے جانا. جب مجھے ہوش آئے گا, میں سمجھوں گا, اپنا اکاؤنٹ چیک کروں گا, تو پھر میں خود فیصلہ کروں گا کہ مجھے کہاں لے کے جاؤ. آپ نے اگر لے کے جانا ہے تو گورنمنٹ ہی کے ہسپتال. مجھے اگر کوئی آغا خان لے گیا تو بل اس کا باپ پے کرے گا, میں ہاتھ کھینچ لوں گا, پہلے سے بتا دیا میں نے. بل کون پیش کرے گا؟ جو مجھے آغا خان لے کے جائے گا, وہ نہیں تو اس کا باپ, باپ نہیں ہے تو اس کا دادا, کہیں سے بھی مردے کو اکھیڑے گا, تیرا باپ بل پیش کرے گا. میں نے جب وصیت کی تھی مجھے نہیں لے کر آنا, تو یا کیوں؟ کیونکہ میں نے دیکھا ہے لوگوں کا آغا خان میں علاج کے دوران جائیدادیں بک گئی, برباد ہو گئے. تو آپ اپنے بچوں کو بھکاری بنا کے چھوڑو, سارا پیسہ علاج میں خرچ کر دو, اس سے بہتر ہے مر جاؤ, آپ آرام سے مر جاؤ. کچھ بچوں کو بھی جینے دو اب کھانے کے لیے. کوئی زندہ رہنا کوئی بہت زیادہ ضروری نہیں ہے. 50 سال ہو گئی ہماری عمر, آدھی سینچری ہو گئی ہے, آدھی پہ بھی بہت سے لوگ بولڈ ہو جاتے ہیں. وہ بھی ایک بیٹس مین اگر 50 رن بنا کے بھی آؤٹ ہو تو برا نہیں ہے. یہ کیا خیال ہے؟ برا نہیں ہے, ٹھیک ہے یار. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بھائی اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ. اب ہمیں لے گئے آغا خان, کروڑ لاکھوں روپے کا بل بن گیا ایک مصیبت میں, پھر ہم کشکول لے کے لوگوں کے سامنے مانگتے پھر رہے ہیں, یار اتنے پیسے دے دو یار. یا میرے نام سے کوئی بولے حضرت مفتی طارق مسعود صاحب جن کے اتنے بچے, اتنے گھر والے آج دن ایسے آئے ہیں وہ قرضوں میں ڈوب گئے ہیں, عوام سے اپیل ہے, دنیا میں اس سے بڑی کوئی ذلت نہیں ہے کہ آپ کسی سے کہہ دیں مجھے پیسے چاہیے. اس سے بڑی کوئی ذلت نہیں ہے کہ آپ کسی سے کہہ دیں مجھے پیسے. ہاں اپنے بے تکلف دوست, بہت ہی کوئی بے تکلف ہو, اس سے مانگنے میں ذلت محسوس نہیں ہوتی. وہ تو وہ بھی مانگ رہا ہوتا ہے, کبھی کبھی آپ مانگ رہے ہوتے ہیں, وہ ایک الگ ہے بے تکلفی کے. اس کو بھیک نہیں کہتے. آپ ہوٹل میں گئے کھانا کھا رہے ہیں, پیسے نہیں, ابے یار تو دے پیسے, آج تو دے گا پیسے, تیرا باپ بھی دے گا, ابے تو بہت کھا لیا ہم سے, تو کھلائے گا. یہ بے تکلفی ہے, یہ ایک الگ چیز ہے. تو کسی کو اپاہج بنانا ہو, فری پھوکٹ کا کھلانا شروع کر دو, صحیح ہے. اور کسی کو ذلیل ہونے کا شوق ہو تو یہ بول دے میرے پاس پیسے نہیں ہے. بس دیکھو اس کے بعد سے اس کے دل میں آپ کی عزت رہے گی نہیں. بے تکلفی کے الگ ہیں, بے تکلفی ایک الگ چیز ہے. اس میں تو آدمی بولتا ہے یار نہیں ہے پیسے, ابھی دیکھ حالات کیا, دے یار پیسے نکال. وہ تو دوستوں یاروں میں ایک الگ چیز ہوتی ہے. علماء کہتے ہیں کہ بھیک ہے یا بے تکلفی ہے, اس کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ آپ کو اگر بے عزتی محسوس ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ بھیک ہے, اور بے عزتی محسوس نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ بے تکلفی ہے. لیکن میں نے علماء کے اس قول کو چینج کیا ہے, کیونکہ بہت سے لوگوں اتنی بے عزتی ہو چکی ہوتی ہے کہ بے عزتی اب محسوس ہونا ہی بند ہو چکی ہوتی ہے ان کو. سمجھ رہے, وہ کام بے عزتی والے کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو محسوس نہیں ہوتی. تو یہ کرائٹیریا تھوڑا اس زمانے میں یہ نہیں ہے, محسوس ہی نہیں ہوتی لوگوں کو. اب کیا کریں,
ایک بھکاری گیا نا کسی محلے میں, یہ عادت ہو جاتی ہے بھکاریوں کی, پھر ایک وقت کے بعد نا ایک بھکاری گیا کسی محلے میں, اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. اس نے کہا کل آنا. کہہ رہے اس کل کے چکر میں 1 کروڑ روپے اس علاقے میں پھنسا ہوا ہے میرا, اس کل کے چکر میں اس علاقے میں میرا 1 کروڑ روپے پھنسا ہوا ہے. تو رمضان میں پروفیشنل بھکاری بہت آتے ہیں, بہت آتے ہیں. لَنَقْلُ الصَّخْرِ مِنْ قُلَلِ الْجِبَالِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مِنَنِ الرِّجَالِ. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ یہ شعر بہت پڑھا کرتے تھے, عرب شاعر کا, کہ پہاڑوں سے جا کے میں پہاڑوں پہ بڑے بڑے پتھر لے کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاؤں, یہ مجھے آسان ہے میرے لیے اس بات سے کہ میں لوگوں کا احسان لوں. میں لوگوں کا احسان لوں, اس سے مجھے یہ آسان لگتا ہے کہ پہاڑوں پہ چڑھ کے نا پتھر اٹھا کے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ, یہ مزدور کر رہے ہوتے ہیں نا بےچارے, تبھی زکاتیں ان مزدوروں کو دیا کرو. میری عادت تھی جب, اب تو میں نکلنا پبلک میں ذرا کم ہو گیا ہے, کہ میں رمضان میں زکاتیں لے کے جاتا تھا. جو مزدوری کر رہے ہوتے تھے نا, محنت کر رہے ہوتے تھے, چپکے سے لے جا کے ان کو پکڑا دو آپ. اچھا اس میں بھی تجربے ہوئے. 8-10 مزدور, میں نے چند سال پرانی بات ہے, گرمیوں کے روزے تھے. اب گرمیوں میں روزہ رکھ کے مزدوری آسان کام نہیں ہے, اور وہ مزدور روزہ رکھتے تھے. سحری میں کام شروع کرتے, دوپہر 12 بجے تک, بہت حالت خراب, پھر چھوڑ دیتے تھے کام. پھر تراویح کے بعد شروع کرتے, پھر سحری کے لیے جاتے, سحری کے بعد. تو وہ ٹھیکہ بھی اسی مسجد کا کنواں کھدرا تھا. تو میں نے کیا کیا, میں نے زکات تھی میرے پاس, میں نے چپکے سے بلا کے سب کو ڈیوائڈ کر دی, رکھ لی بیچاروں نے جیب میں. کیا کرتے وہ, جو مستغنی ہوتا ہے مل گیا بھائی, اللہ کی طرف سے روزی تھی, بغیر لالچ کے آ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, جو روزی بغیر لالچ کے آ جائے وہ اللہ کی نعمت ہے. یہ لالچ کے بغیر آ گئی, یہ اللہ کی نعمت. سب اس میں پھر خامخواہ کا استغنا نہیں, جاؤ, یہ بھی صحیح نہیں ہوتا. پھر آپ کو کسی نے محبت میں کوئی گفٹ دے دیا آپ کو, آج مفتی صاحب کا ہم نے استغنا پہ بیان سنا ہے, رکھ اپنا گفٹ, یہ لے, کسی کے ٹکڑوں پہ پلنے والے نہیں ہیں. یہ پھر اوور ایکٹنگ ہوگی, یا یہ حدود لمٹ کراس ہو رہی ہے. بھئی آپ کے دل میں لالچ تھوڑی تھی کہ یہ جیب میں ہاتھ ڈال رہا ہے تو گفٹ ہی نکالے گا یہ اندر سے, آپ کے دل میں لالچ نہیں تھی. تو لالچ کے بغیر آ جائے, یہ استغنا ہے, تو اللہ کی نعمت ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. اللہ کہتے ہیں نیک لوگوں کو وہاں سے روزی دیتا ہوں جہاں سے گمان بھی نہیں ہے. کنجوسوں کی جیب سے بھی ہدیے نکل رہے ہوتے ہیں, صحیح ہے نا, کنجوسوں کی جیب سے. تو پرہیزگار کو وہاں سے دیتا ہوں. لیکن لالچ کے ساتھ اگر یہ آئے گا پھر یہ بہت بری چیز ہے. تو کیا واقعہ سنا رہا تھا میں, ایک دلچسپ بات تھی. ہاں, تو وہ مزدور جو تھے نا, اس کے بعد ایک اور دلچسپ واقعہ سنانا ہے, پھر بیان ختم کرتا ہوں. وہ بھی مجھے یاد دلائیں, وہ اسی سے متعلق ہے کہ آپ کو پتا چلے گا لالچ کے ساتھ آنا کیا ہوتا ہے اور بغیر لالچ کے آنا کیا ہوتا ہے. تو میں نے 8-10 مزدوروں کو زکوٰۃ بانٹ دی, وہ بڑے خوش بھی ہو گئے, دعائیں بھی دینے لگے. میں نے کہا میرا کون سا اپنا پیسہ ہے, لوگوں نے دیا ہوا ہے بھائی, تو وہ میں بانٹ رہا ہوں. تو وہ دعائیں مجھے دے رہے ہوتے ہیں, تو میں کہتا ہوں اصل میں تو دعا اس کو جا کے لگے گی نا جس نے دیے ہیں, تو اس کی نیکی تو اس کا تو پکا ہو گیا حساب, کیونکہ اس کو تو شکریہ بھی نہیں پہنچ رہا. تو کہنے لگے اب کیا ہوا, ایک ان میں لالچی, اس نے جب فری کا پیسہ آ گیا نا, 4 دن بعد آیا پھر وہ اپنی کہانیاں, قومی ترانے شروع. یہ جو بھکاریوں کے قومی ترانے جب شروع ہوتے ہیں نا, تو ایسا لگتا ہے زندگی میں کبھی اس نے کوئی خوشی دیکھی نہیں ہے. میرا یہ بھی مر گیا, میرا ماموں بھی مر گیا, میرا فلانا بھی مر گیا, میرا ڈمکانا بھی مر گیا. مجھے لگا کہ شاید مر گئے ہوں, تو میں نے تھوڑے سے اور پیسے دے دیے. پھر آیا بھائی, پھر جان کو عذاب بھائی, ہر رمضان میں. پھر میں نے کہا بھائی اب یہ کچھ مرا نہیں ہے, اتنے لوگ ہیں نہیں دنیا میں جتنے اس نے مار دیے ہیں. پھر اس کی تحقیق کروائی تو اس کا کو پتا ہے کہ کام ہی یہی ہے اس کا. تو میں نے استغفار کیا کہ میں نے اس کی عادت بگاڑی ہے, کیونکہ پہلے تو کبھی نہیں دیکھا اس کو مانگتے ہوئے. تو بعض لوگوں کو ایک دفعہ دو تو ان کی عادت کیا ہو جاتی ہے, خراب.
یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ نے دیا اللہ کی نعمت سمجھ کے رکھ لیا انہوں نے, اب دوبارہ نہیں مانگیں گے. بھئی اللہ دوبارہ دینا ہوگا, اللہ اسی طرح دے دے گا. لیکن میں نے بہت لوگ ایسے دیکھے ہیں, ایک دفعہ دے دیا نا آپ نے تو بس اب عادت ہمیشہ کے لیے خراب. تو یہ پیسہ لالچ کے بغیر آئے نعمت, لالچ کے ساتھ آئے عذاب. اس کی ایک بہترین واقعہ ہے. ہم جب طالب علم تھے تو ایک کتاب میں واقعہ پڑھا کرتے تھے کہ ایک بزرگ تھے, ان کا ایک شاگرد تھا, فاقے چل رہے تھے بزرگ کے گھر میں. تو وہ طالب علم آیا ان سے پڑھنے کے لیے. پہلے زمانے میں نا اس طرح پڑھا جاتا تھا کہ ایک فن اس فن کے ماہر استاد سے, جب تک وہ فن مکمل ختم نہیں ہوگا دوسرا فن شروع نہیں ہوگا. آج کل یہ جو ساری کتابیں ایک ساتھ چلا رہے ہوتے ہیں اس سے استعداد نہیں پیدا ہوتی. KPK میں اب بھی بہت سارے علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ عربی کے لیے ایک الگ استاذ ہیں, ان سے عربی سیکھتے سیکھتے جب عربی میں کمال پیدا ہوتا ہے تو پھر صرف کے الگ استاذ ہیں, نحو کے الگ استاذ ہیں, پھر اس کے بعد فقہ کے الگ, حدیث کے الگ. تو ہر فیلڈ کے ماہر استاد سے جب تک اس فن میں کمال پیدا نہ ہو دوسرا فن شروع نہیں کرتے. مدارس میں ہمارے کیا ہو رہا ہے کہ وہ سارے فن ایک ہی ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. تو وہ کسی فن کے استاد تھے, فاقے چل رہے تھے. تو ایک طالب علم ان کے پاس, ان کا شاگرد بیٹھا پڑھ رہا تھا, تو دیکھا بھائی استاذ کی حالت خراب ہے, تو انہوں نے بتایا کہ گھر میں کھانے کو نہیں ہے. تو یہ طالب علم اٹھ کے گیا اور کھانا لے آیا. انہوں نے کہا میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا. کیوں؟ کہا میرے دل میں ایک تو میں نے اپنی حاجت تمہارے سامنے رکھ دی جو نہیں رکھنی چاہیے تھی, دوسرا جب تم اٹھ کے گئے میرے دل میں لالچ آئی کہ اب یہ کھانا لینے جا رہا ہے میرے لیے, مجھے طمع لالچ پیدا ہوئی کہ اب یہ کھانا لائے گا, اور اس لالچ کے ساتھ میں کھانا میں نہیں کھاؤں گا, اب لے جاؤ بس. یہ بھی بہت ذہین طالب علم تھا. یہ واپس چلا گیا, کھانا لے کے اگلے دروازے سے واپس آ گیا. کہ اب جب میں گیا تھا تو اب لالچ ختم ہو گئی نا. انہوں نے کہا ہاں. کہ اب یہ بغیر لالچ کے آیا, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ انہوں نے کھا لیا اس کو. تو غریبی میں اللہ کی طرف سے کوئی سخاوت دکھا دے, آپ کو کروڑوں روپے بھی ہدیہ دے گا نہیں, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کیونکہ اب سب کے دل میں لالچ پیدا ہوگی, شاید کوئی آسمان سے کچھ ایسا مسیحا آ جائے. آج کل لوگ ہدیے بھی کیا دے رہے ہوتے ہیں, لوگ عید بقرعید پہ دعوتیں کرتے ہیں, کرو بھائی اپنے رشتہ داروں کی, لیکن رشتہ داروں کو بھی ہدیے میں سب سے بہتر کیا ہے؟ روکھڑا. قائد اعظم سے سب کو محبت ہے پاکستان میں. یہ لوگ غلط بولتے ہیں کہ بانی پاکستان بنا کے چلے گئے تو لوگ ان کو بھول گئے ہیں. اگر پاکستان نے کسی کو یاد رکھا ہے تو اپنے محسن بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو یاد رکھا ہے, ان کے علاوہ سب کو بھول چکے ہیں. تو جب آپ نے کسی پر محبت بڑھانی ہو 4-6 قائد اعظم دے دیں آپ ان کو, صحیح ہے, وہ قائد اعظم کی تصویر کو چومے گا وہ. تو ہدیہ میں جب رشتہ داروں پہ خرچ کرو نا تو آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, وہ اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے. صدقہ میں بھی پیسوں کو فوکس کیا کریں. البتہ غریبوں میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ گھر میں راشن نہیں, وہ پھر پیسے اڑا دیتے ہیں چرس میں اور فضول چیزوں میں. تو پھر ایسے غریبوں میں گھر میں راشن ڈلوانا ہوتا ہے تاکہ ان کے بچے کھا لیں کم بختوں کے. غریب کی بھی 2 قسمیں ہیں, ایک غریب جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, یہ خاندانی ہوتے ہیں, ایک غریب اپنی حرکتوں سے غریب بنے ہوتے ہیں. تو اب دینا تو ان کو اس لیے ہوتا ہے کہ ان کی غربت سے ان کے بیوی بچوں کا تو بیڑا غرق ہو رہا ہے نا, تو راشن تو گھر میں جائے گا. تو ایسے لوگوں کو پھر راشن ڈلوا کے دینا چاہیے, ورنہ ایسے بھی غریب ہم نے دیکھے ہیں کم بختوں کو کچھ پیسے دیے سٹے میں اڑا دیے جا کے, پھر بھوکے بیٹھے ہوئے. تو لالچ کے بغیر آئے اللہ کی نعمت, لالچ کے ساتھ آئے عذاب, عادت خراب, ہوس. تو رمضان میں خوب صدقات و خیرات کریں, رشتہ داروں پہ ہاں بغیر مانگے تو جس کو دیں بھائی. اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ مستحق نہیں ہے لیکن مجھ سے کم مالی حیثیت ہے تو دے دیں آپ اس کو. مانگنے والوں میں احتیاط کریں, مانگنے والوں میں جو مستحق ہو اس کو دیں. اب مستحق کا پتہ کیسے چلے بھائی؟ یہ ہر آدمی کا اپنا ایک جانچنے کا معیار ہے. میرا ہو سکتا ہے معیار الگ ہو, آپ کا معیار الگ ہو. اب اس میں کوئی نپا تلا معیار نہیں ہے, وہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے
میرا مقصد صرف یہ ہے کہ پیسوں کو پھینکے نہیں. یہ جو افطار کے ڈبے لوگ فری پھوکٹ میں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں, میں اس کا قائل نہیں ہوں. ہمارے ایک دوست تھے, بڑے سیٹ تھے, وہ کیا کرتے تھے, لاکھوں روپے کی میں نا افطاری کے ڈبے فری میں کراچی میں بانٹ رہے ہوتے تھے. میں کہتا تھا یہ جتنے لوگ بسوں میں ہیں یہ سب اپنے گھر جا رہے ہیں, سب کے گھروں میں بڑے بڑے دسترخوان لگے ہوئے ہیں, ان کے گھر والے انتظار کر رہے ہیں, 2-4 منٹ بھوکے رہ جائیں گے, کوئی فرق نہیں پڑے گا. روزہ اچھا نہیں ہے روزے میں دیر سے افطار کرنا, مگر یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ فری پھوکٹ میں لاکھوں روپے میں آپ ڈبے بانٹ کے وہ پیسے اڑا دو. کچھ لوگ ہیں جن کو کھانے کو روٹی نہیں مل رہی, اور کچھ لوگ ہیں جن کو گھر میں بھی افطار ہے اور ڈبوں میں بھی افطار ہے, اور 4 ڈبے الگ سے انہوں نے سائڈ پہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں. غریب تک پہنچو بھائی. اندرون سندھ جائیں, ہم گئے ہیں پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ کے ذریعے, اندرون سندھ آپ جاؤ, آپ وہاں غربت کا حال دیکھو. پنجاب کے کچھ گاؤں ایسے ہیں, KPK میں, گلگت میں, بلتستان میں, کچھ ایسے علاقے ہیں آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. ہم وہاں سادہ چاول شاپر میں, بوائل چاول وہ بانٹتے تھے, اور ان لوگوں کے ان کی ہم ٹینشن دیکھتے تھے کہ ایسے انتظار کر رہے ہوتے جیسے کئی ہفتوں کے بعد ہمیں یہ کھانا ملا ہے. ہمیں ایسے علاقوں میں جا کے آپ خوراک بانٹے ہو میرے بھائی. کراچی میں نارمل حالات میں اللہ کا شکر ہے کھانا پینا سب کو مل رہا ہے. آپ نہاری کے ہوٹل پہ بیٹھو, بیکاری آ جاتے ہیں, ہمیں بھی دلا دو. میرے ساتھ ایسا ہو چکا ہے, میں نے کہا چلو یار اس کو بھی 2 نہاری دلا دو. 2 نہاری دلائی ہے, آگے لے جا کے بیچ دی اس نے, واپس آیا ہے, بزنس چل رہا ہے میرے بھائی. صبح سے کئی پلیٹیں بیچ چکا ہے وہ. میرا خیال ہے پھر ایسی صورت میں وہ ہوٹل والوں سے بھی ایک ہو جاتا ہوگا ان کا آپس میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن کوئی بعید نہیں ہے. ہوٹل والا کہے ٹھیک ہے بھائی تو میرے ہوٹل پہ آئے گا اور جتنی پلیٹیں فری میں بکیں گی نا اس میں تیرا اتنا, میرا اتنا. کیا دھندا چل رہا ہے میرے بھائی.